باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ لفظ توحید جب بھی ہماری سماعت سے گزرتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک کلمہ جو دماغ میں کلک کرتا ہے فوراً سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا یہاں تک سوچنا اور صرف اس کا اتنا ہی معنی اخذ کرنا کافی ہے؟ اس سے کیا ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اس توحید کو اپنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے آج انشاءاللہ تعالی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی جو ہے یہ وحدہ سے نکلا ہے، توحید لفظ وحدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ایک، واحد، یکتا۔ اور جب اس کو شرعی معنی ملے توحید تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی ایک نہیں، اللہ کی ذات ہے جو ایک ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ تو توحید کو میں ڈیفائن کروں گی 3 سٹیپس میں۔ ایک، توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید ذات، اور نمبر 3 توحید صفات۔ توحید ربوبیت جیسے کہ ربوبیت رب ہونے میں اس کا عنصر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، یعنی وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ خالق ہم سب کی تخلیق کرنے والا، ہم سب کو عدم سے وجود میں لے کر آنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر مالک یعنی کہ بادشاہ کتنی بڑی ہستی سمجھی جاتی ہے، اور وہ بادشاہ جو کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا، پوری یونیورس کا، پورے عالم کا، تو وہ ہمارا مالک ہے کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا مالک ہمیں جہاں موڑے گا، جہاں جھکائے گا، جس رخ پہ لے کے جائے گا، جس سمت میں لے کے جائے گا، ہم اس کی طرف چلتے جائیں گے۔ اور تیسری چیز مدبر، پلانر، ہم سب کی لائف کی، موت کی، جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اس سے پہلے کی جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی فیزز سے ہم لوگ گزرتے ہیں، یونیورس گزرتی ہے جس میں پلانٹس ہیں، جس میں اسٹارز ہیں، انسان ہیں، اللہ کی تو ماں مخلوق ہے، تو ان سب کا پلان کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پھر دوسری چیز آتی ہے توحید ذات، توحید ذات کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ تو اس کی ایک بہترین ایک چھوٹی سی صورت بہت وسیع اپنے اندر معنی رکھتی ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے، کہ اگر ہم اس کے اوپر گھنٹوں بھی بات کریں تو وہ بھی مشکل سے اس کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے کہ جس کو واحد سمجھا جائے، کہ جس کے آگے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، تو پھر کیوں وہ ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟
ہم کیوں اس کو دل سے اپنا رب نہیں مانتے؟ اس کو کیوں اپنا مالک نہیں مانتے؟ کیوں اس کو اپنا حقیقی معبود نہیں مانتے؟ صرف لفظی کہہ دینے سے کہ ہم اس کو معبود مانتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ کہیں نہ کہیں کیا ہمارا اپنا نفس ہمارے آگے آڑے تو نہیں آ جاتا کہ ہم کبھی کبھی اس کے سننے لگ جاتے ہیں؟ جو دماغ کہتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، جو دل کہتا ہے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے بخوبی جائزہ لینا ہے اپنی زندگی میں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، مدبر مان رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، ہماری بھاگ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کیوں اس کے آگے سر خم تسلیم نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کے آگے نہیں جھکتے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر تیسری چیز آتی ہے توحید صفات، اللہ کی صفات۔ قرآن میں جا بجا جتنی بھی آیات کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب اللہ کی نشانیاں بیان کرتی ہیں، اللہ کی صفات بیان کرتی ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، کون کون سا ایسا جز ہے، کون کون سی ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی گواہی نہ مل رہی ہو؟ ہر جگہ ایک چھوٹی سی آیت منتخب کی ہے، اللہ کی صفات کو کنکلیوڈ کیا ہے اس آیت کے ذریعے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ذات ہے جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمیشہ سے قائم ہے، کب سے قائم ہے ہم نہیں جانتے، اللہ عالم، اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا اللہ ہے، وہ ایسا الہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے، اور ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کہ جس کو نہ اونگ آئے، نہ تھکاوٹ ہو، نہ کوئی سستی ہو، نہ وہ تھکے نہ وہ رکے، وہ ایسی ذات ہے، اس کی ایسی صفات ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے جو اس قابل ہے کہ زمین اور آسمان اس کے قبضے میں ہو۔ زمین آسمان کے اندر جتنی بھی لاتعداد، لامحدود بکھری ہوئی یونیورس ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سب اس اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو جب ہم اس کے قبضے میں ہیں، وہ ہم پر قابض ہے، تو ہمارا پورا وجود اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی اطاعت میں سرشار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں تو ہم نے اس کے آگے عبادت کے لیے بچھ جانا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے۔ اگر اس سے محبت ہے تو وہ محبت عبادت ادا کرتے ہوئے محسوس ہونی چاہیے، اندر تک اترنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے، سب اس کے اختیار میں ہے، سب اس کے قبضے میں ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی بھی سفارش کر سکے، کوئی شفاعت کر سکے۔ دنیا میں تو پھر بھی سفارشیں چل جاتی ہیں، کام نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کسی کی سفارش قابل قبول نہیں۔ اگر سفارش ہے تو اپنے اعمال کی ہے،
اپنے اخلاص کے ساتھ کرنے والے اچھے اور نیک عملوں کی ہے، تو وہی بہترین ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو کرنے کا ذریعہ بنیں گے، کہ جب ہم نیک اعمال کریں گے، جب ہم اپنے اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اس کے آگے بچھ جائیں گے، محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی حکم کو مانیں گے۔ تو ہم نے توحید کو ایک چھوٹا سا اس کا سم اپ کروں گی کہ ہم نے توحید کو اس طرح سے لینا ہے کہ ہم اپنے رب کو جان لیں، اس کو پہچان لیں، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے رب ہونے کو، تو تبھی انشاءاللہ تعالی ہم اس عبادت کا لطف حاصل کر سکتے ہیں، ہم تبھی صحیح معنوں میں توحید پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس پر قائم رہیں گے تو خود بخود ہم کہیں گے کہ بے شک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری تمام عبادات، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اس ذات کے لیے ہو جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادات میں، نہ ہی اس کی ربوبیت میں۔ پھر اس کے بعد توحید کا دوسرا جو مرحلہ آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، کہ ہم نے تمام انبیاء کا یقین رکھنا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، اور وہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف رخ کرنے کو کہتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن جو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی شریعت کو ہم سب نے فالو کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو امید ہے کہ اس چھوٹے سے جو میں نے خلاصہ بیان کیا توحید کا، جو کہ میں جانتی ہوں حق ادا نہیں کر سکی، بالکل بھی حق ادا نہیں کر سکی، لیکن اگر چھوٹا سا بھی کوئی دل میں بات اثر کی ہے تو اس کو پلیز اپنی زندگیوں میں ضرور ڈھالیے، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، تاکہ ہم توحید کے اوپر ایمان لانے کا کچھ تھوڑا سا حق ادا کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔